تو جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہمیں بھیجا ہے ثاقب جمیل صاحب نے سانگڑ سے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر لکھتے ہیں سر، ایسی کون سی دعائیں اور کلمات ہیں جو جنازے کے دوران اور تدفین کے بعد تک پڑھنی چاہیے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے اور کیا کیا پڑھا جا سکتا ہے. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بھائی نے جو سوال کیا وہ بنیادی طور پہ نماز جنازہ کے حوالے سے، اس میں عام طور پہ ایک تو نیت سب سے پہلے کی جاتی ہے نا، 4 جو ہے نماز 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، اور منہ طرف کعبہ شریف، پیچھے سے امام اللہ اکبر. تو یہ الفاظ جو ہے وہ دل میں نیت کی جاتی ہے، لیکن بعض کا یاد دہانی کے لیے وہ نماز جنازہ پڑھانے والے وہ بتا بھی دیتے ہیں. بعض کا وہاں بڑے بڑے اسکرینز وغیرہ لگی ہیں، بورڈز کے اوپر بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کی پہلے نیت کر لیں. تو پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے ہاتھ باندھ کے. تو وہ پہلے ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. اگر یہ کوئی لفظ آگے پیچھے ہونے کا اندیشہ ہے تو نماز میں جو ثنا پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اگر یہ الفاظ آگے پیچھے ہونے کا اندیشہ ہے تو درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں. پھر اس کے بعد میت کے لیے ہوتے ہیں ربنا اللہم اغفر لحینا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا. اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اگر یہ نہیں یاد تو پھر نماز کے آخر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے علاوہ بھی کہا نے اور بھی کئی دعائیں لکھی ہیں. تو مقصد ہے میت کے لیے جو ہے اور فوت شدگان کے لیے دعا کرنا ہو تو ہر ایک کے ساتھ تکبیر پڑھتے جاتے ہیں، اور پھر چوتھی تکبیر کہنے کے بعد جو ہے سلام پھیر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بعض جو ہے وہ بزرگوں نے کہا کہ یہ کیونکہ اجتماعی ساری دعا وغیرہ اس میں شامل ہے تو خاص میت کے لیے بھی بعض کا ایصال ثواب کے لیے سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص وغیرہ پڑھ کے بھی دعا کر لیتے ہیں. بعض تجہیز و تکفین کے بعد دعا کر لیتے ہیں. تو المقصد جتنی دفعہ بھی فوت شدگان کے لیے دعا کریں، جس طرح ہر نماز میں بھی ہم دعا مانگتے ہیں جتنے فوت شدگان ہیں. تو ایصال ثواب کا جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زبانی عبادت قرآن پاک پڑھ کے، آیت کریمہ، کلمہ طیبہ شریف، درود شریف ہے، استغفار ہے، یا دیگر جو کلمات طیبات ہیں، یا بدنی عبادت ہے، حج بدل کوئی انسان کر دیتا ہے، کوئی نفلی روزے رکھ لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ نوافل پڑھ لیتا ہے ایصال ثواب کے لیے، یا مالی عبادتیں ہیں، کوئی اپنے فوت شدگان کی طرف سے مسجد بنا لیتا ہے یا اس میں حصہ پیش کرتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، کوئی مخلوق کی خدمت کا، کوئی دین کی خدمت کا. وہ پرانے وقتوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے عرض کیا ماں فوت ہوئی تو حضور کوئی امر خیر جو قبر میں بھی انہیں فائدہ دے، تو فرمایا پانی کی کمی ہے تو تم کنواں کھدوا دو. تو بیر ام سعد انہوں نے کنواں بھی کھدوایا، سرکار نے پانی بھی استعمال فرمایا. تو ہم اپنی جتنی نفلی عبادتیں ہیں وہ اپنے فوت شدگان کی طرف سے کر کے، کلمات طیبات، ختمات قرآن پاک، تو وہ ان کے لیے بھی بلندی درجات اور بخشش کا ذریعہ ہیں، اور پڑھنے والوں کے لیے بھی باعث برکت ہیں، باعث سعد افتخار ہیں. تو فوت شدگان کو اذکروا موتاکم، فرمایا کہ اپنے فوت شدگان کو یاد رکھا کرو. اس کا یہی ہے کہ ان کے لیے امر خیر کرتے رہیں. سرکار بھی جنت البقیع شریف میں بھی تشریف لے جاتے تھے، آپ شہداء احد کے مزارات پہ بھی تشریف لے جاتے تھے، دعائیں بھی آپ فرماتے تھے،
موت بھی یاد آتی ہے، پھر تو شرگان کے ساتھ ایک محبت پیار کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، وہ مخصوص دعا بھی ہے، وہ بھی انسان کرتا ہے۔ تو بہرحال دعا جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا بندہ مومن کے پاس یوں کہہ لیں کہ ایک ہتھیار ہے اس کی بارگاہ میں، اور ایک بہترین تحفہ ہے بندہ مومن کے لیے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ تو جب ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے دعائیں ہوتی رہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمیں سال ثواب یا جس کو صدقہ جاریہ کے کام ہے، تو یقیناً پھر ہم اپنے بھی ماں باپ اور عزیز و اقارب جو ہیں ہم ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ثاقب جمیل صاحب، ڈاکٹر صاحب نے انتہائی خوبصورت بات کہی ہے کہ دعا تو ایک تحفہ ہے زندوں کے لیے بھی اور اس دنیا سے گزر جانے والوں کے لیے بھی، تو ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔